السلام علیکم۔ آج ہم ایک اور ڈیڈکٹیبل الاؤنس کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ کی ٹوٹل ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ جب کیلکولیٹ ہو جاتی ہے، آپ نے زکوٰۃ کی مد میں زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 کے تحت اگر کوئی رقم جمع کروائی ہے، کوئی زکوٰۃ پے کی ہے، تو آپ ایلیجیبل ہیں کہ آپ اس کے لیے ڈیڈکٹیبل الاؤنس حاصل کریں۔ آپ کی ٹوٹل انکم میں سے زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر دی جائے گی، کم کر دی جائے گی، باقی جو ہے وہ رقم آپ کی ٹیکسیبل ہوگی۔ تو اسے دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ سیکشن 60 ہے زکوٰۃ۔ A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of zakat paid by person in a tax year under زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980۔ کوئی بھی شخص وہ اہل ہے ڈیڈکٹیبل الاؤنس کا اگر اس نے کوئی بھی رقم زکوٰۃ کے طور پر زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 کے تحت جمع کروائی ہے یا دی ہے۔ Subsection 1 does not apply to any zakat taken into account under Subsection 2 Section 14۔ اگر آپ نے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے اور وہاں پہ آپ کے سے زکوٰۃ ڈیڈکٹ کی جا رہی ہے، وہ ڈیڈکٹیبل الاؤنس نہیں ہے، وہ آپ کا انکم فرام ادر سورس میں سے ڈیڈکٹ ہو جائے گا، وہ آپ کا الاؤنس نہیں ہے۔ ایسی تمام زکوٰۃ جو آپ خود کسی پور کو، کسی قریبی رشتہ دار کو دیتے ہو، وہ بھی اس میں نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، پروونشل لیول پہ جو زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹی ہے اسے سبمٹ کریں رقم، اور ان سے ایک ایویڈنس رسید جو ہے وہ ریسیو کریں، تب جا کے آپ ایلیجیبل ہوں گے کہ آپ ڈیڈکٹیبل الاؤنس لے سکیں۔ سب سیکشن 3 ہے اینی الاؤنس آر پارٹ آف الاؤنس انڈر دس سیکشن فار اے ٹیکس ایئر دیٹ از ناٹ ایبل ٹو ڈیڈکٹیڈ انڈر سیکشن 9 فار دا year shall not be refunded carry forward to a subsequent tax year or carried back to a preceding tax year۔ اگر آپ نے کوئی زیادہ رقم ادا کر دی، زکوٰۃ آپ کی زیادہ بنتی، آپ نے زیادہ ادا کر دی، تو آپ ٹوٹل اگر ڈیڈکٹ نہیں کر پائے تو نہ تو وہ کیری فارورڈ کی جائے گی، نہ کیری بیک کی جائے گی، نہ ہی ریفنڈ کی جائے گی، وہ آپ کا اتنا ہی زکوٰۃ جو ہے وہ کنسیڈر کر لی جائے گی۔ تو یاد رکھیں، ایسی تمام زکوٰۃ کی اماؤنٹ جو آپ زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹی کو دیں گے اور ان سے ایک رسید حاصل کریں گے، اس رقم پہ آپ ڈیڈکٹیبل الاؤنس کے لیے اہل ہوں گے۔